بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن بھائی، بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک طرف طواف اور دوسری طرف ڈانس۔ جب قومیں اپنی دودھ پھلانگتی ہیں، جب مقدس سرزمین پر گناہ ناچتے ہیں تو عذاب کے ساتھ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو مذاق کب سے سمجھ لیا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ڈے ول کم، یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنا آگ کے انگارے پکڑنے جیسا ہوگا، اور آج وہی انگارے امت مسلمہ کے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک عظیم و شان میوزیکل کنسرٹ فیسٹیول منعقد کیا گیا، جس میں جینیفر لوگبی اور مشہور مغربی سنگر نے پرفارم کیا۔ عرب کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ عرب کی بات یہ ہے کہ سب کچھ مکہ مکرمہ سے صرف 80 کلومیٹر کی دوری پر ہوا۔ وہی مکہ جہاں ہر لمحہ لاکھوں مسلمان عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور اب اسی مقدس خطے کے سائے میں فحاشی اور اورجانی ایونٹ سجائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک منصوبہ بندی ہے، یہ ایک پورا پلان ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کچھ سال پہلے جب سعودی عرب میں کوئی مغربی ایونٹ منعقد کیا گیا تھا تو خواتین کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسلامی لباس میں پرفارم کریں اور روایت کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ پردے، یہ ضابطے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں۔ نہ صرف فحش لباس بلکہ غیر اخلاقی گانوں اور مغربی ثقافت کی کھلے عام نمائش جاری ہے۔ جس ملک سے اسلام کا نور پھیلا تھا، وہ آج خود اندھیرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے حاجی اور عمرہ زائرین اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اب انہیں مقدس راستوں پر بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ کیا یہ وہی سرزمین ہے جسے نبیوں نے بعد کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، یا کوئی مغربی ملک ہے جہاں اسلام کا وجود کبھی پہنچا ہی نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ نہ صرف یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اسے ترقی، آزادی اور ماڈرنزم کا نام پر پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہلاک کیا، کس طرح ہلاک کیا۔ ان کا جرم پتہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھ لیا تھا، انہوں نے حق کو جان کا بھی انکار کر دیا تھا، اور آج بھی طریق اسے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ہمیں قطر کی مثال دیکھنی چاہیے، جہاں فیفا جیسے بڑے ایونٹ کو بھی اسلامی سطح پر دعوت دین کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہاں قرآن پاک کی تلاوت، اسلامی اخلاقیات اور ارب روایات کو دنیا کے سامنے فخر سے پیش کیا گیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو عزت ملی، ان کا وقار بلند ہوا، اور عالمی سطح پر ان کا احترام کیا گیا۔ تو کیا سعودی عرب ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ افسوس آج مسلم حکمران اور معاشرے جو ہیں مغربی کلچر کی نقل کرنے میں اپنی پہچان کھو رہے ہیں، اور وہ مغرب جس کے پاس پہلے سے سب کچھ ہے، وہ کیوں کسی ایسی جگہ کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اور جو اس کی کاپی خود کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلے عام زنا نہیں کریں گے، جہاں تک کہ راستوں پر بھی یہ مناظر عام ہوں گے، اور غیرت مند صرف دل میں اتنا کہے گا کہ کاش تم مجھے کسی پردے کے پیچھے کر لیتے۔ اور آج وہی وقت آ چکا ہے کہ جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ فخر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج نیکی کرنے والے لوگ کم ہیں، اور گناہ پر اچھا محسوس کرنے والے لوگ شہرت کی پیک پر، آسمانوں پر ہیں۔ جو حق کی بات کرتا ہے اسے کنزرویٹو مائنڈ سیٹ دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ جو فحاشی اور بے حیائی کا پرچار کرتے ہیں اسے سلیبریٹی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ فتنے ایسے چھا جائیں گے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں ایک سچے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو
अपने अहल खाना को इस फितने से बचाना होगा। सूरत तहरीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वाले, अपने आप पर और अपने अहल खाना को आग से बचाओ। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपनी नस्लों की भी हिफाजत करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम किसी बुराई को देखो तो इसे अपने हाथ से रोको, अगर हाथ से ना रोक सको तो ज़ुबान से रोको, और इसके साथ भी अगर इतनी ताकत नहीं है तो अपने दिल में बुरा जानो कम से कम। और ये तुम्हारे ईमान का सबसे निचला दर्जा है, यानी सबसे कमज़ोर वाला दर्जा है। लेकिन आज लोग तो दिल से भी बुरा नहीं जानते बल्कि बुराई को डिफेंड करते हैं, इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। ये वक्त है बेदार होने का, अपनी आंखें खोलने का, हक़ को पहचानने का और बातिल से किनारा कशी इख्तियार करने का। अल्लाह में हमारी नस्लों को इन फितनों से बचने की और हक़ पर कायम रहने और अपना आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, सलाम जिंदाबाद। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने आप का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। बहन बेटे बेटियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।